ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار میں چھپا دیا۔ غار کے دروازے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو بھی اس غار کا پتہ نہ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کے لیے غار کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ خزانہ کمروں میں چاول اور گندم کے انبار کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ ہیرے جواہرات الماری میں سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اندر آتے وقت بادشاہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اسی دوران وزیر غار کی طرف سے گزر ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے اور جواہرات کا معائنہ کر کے فارغ ہوا تو واپسی کا سوچا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بند ہے۔ بادشاہ نے دروازے کو خوب زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ چلاتا بھی رہا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ واپس اپنے خزانے کی طرف آ گیا اور اس سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور پھر تھک ہار کر واپس جگہ پر آ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی، آخر وہ ہیرے جواہرات سے بھیک مانگنے لگا، اے قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ اس کی سادگی پر زور سے ہنس رہے ہوں۔ اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور دور سے دیوار پر مارا، پھر موتیوں سے اپنی فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ اسے ایسے لگا کہ موتی اور جواہرات اس پر ہنس رہے ہیں۔ اس کو بہت غصہ آیا، لیکن بھوک غصے پر غالب آ گئی اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نڈھال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا۔ اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ وزیر بادشاہ کو تلاش کرتا ہوا اس غار کی طرف سے گزرا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے خزانے کا کچھ اتا پتہ کروں۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ مرا پڑا تھا اور زمین پر لکھا تھا کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔